اور کچھ ایسا بھی پوش دوستوں کا سرکل ہوتا ہے، ذرا کوئی داڑھی چھوڑتے دوستی کرنا چھوڑ دیتے، جان دے بھائی اس کے ساتھ پھر تو پولیس والے ڈال لیتے۔ بیوی بولتی کیا قیدی کی ایسی شکل بنائے، میں جب تم کو پسند کری تو اسمارٹ تھے تم، آپ ایسی لٹک رہی، کیا ہوگا یہ، کیا بتانا چاہتے؟ دہشت گرد بولتے دنیا والے، فوٹو اخبار میں چھپاتے، کیا تانے ملتے۔ اللہ رحم کرے، غور کرو دوستو، اندازہ کر کے دیکھو، آپ کے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے سب سے حسین و جمیل شخص، ایک مرتبہ ابو ذر غفاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کا وقت ہے اسلام کا، دیکھ رہے اور چھپ جا رہے، نبی کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے، پریشان ہوتے مکے کی شارع پر آگے بازار میں دیکھنے لگے، آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ جو حضرت علی سے گزر رہے تھے، تو ابو ذر غفاری نے کہا اے معصوم بچے ادھر آ، یہاں سے کوئی شخص گزرتا تجھے نظر آیا؟ تو حضرت علی ابو ذر غفاری سے پوچھتے کہ اللہ کے بندے کیسا شخص؟ تو ابو ذر غفاری حضرت علی کو کہتے ایسا خوبصورت سا شخص، ایسا خوبصورت سا آدمی۔ پھر حضرت علی پوچھتے کیسا خوبصورت سا آدمی؟ تو ابو ذر غفاری کہتے ارے ایسا خوبصورت سا آدمی جس کی پیشانی کو دیکھ کر چاند شرما جائے۔ اللہ اکبر، جس کی پیشانی کو دیکھ کر چاند شرما جائے۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا، نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ایسا خوبصورت آدمی جس کی پیشانی کو دیکھ کر چاند شرما جائے۔ وہ رسول داڑھی کو رکھ کر خوبصورت ہے، میں اور آپ داڑھی کو کٹا کر کیسے خوبصورت بن جائیں گے؟ سوچو میرے نوجوانوں، میری بات جہاں تک آپ کا جا رہی ہے، وہ رسول داڑھی کو رکھ کر خوبصورت ہے اور آپ داڑھی کو کٹا کر کیسے خوبصورت بن جائیں گے؟ میرے عزیزوں، اللہ کے لیے یہ جوانی جو تمہیں عطا کی ہے اللہ نے، یہ عظیم ترین نعمت اللہ کی طرف سے، عظیم ترین نعمت، اس کا احساس کرو، اور یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں کے برابر ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ریٹائرمنٹ ملنے کے بعد کھانستے لکڑی ٹیکتے کوئی بھی مسجد کو آتا، کیوں؟ اب گھر برا جا خبر بری آ، کیوں؟ گھر برا نکل خبر بری آ۔ اللہ کے لیے رنگ ریلیوں کو چھوڑ دو، یہ شباب کباب کے حصوں کو چھوڑ دو دوست ساتھی، ورنہ یاد رکھو جس دور میں حیدرآباد کی سرزمین پر جس کی توتی بولا کرتی تھی، ان کے گھر کے سامنے سے کوئی بھی آدمی ہارن نہیں بجا سکتا تھا۔ کنگ کوٹھی پردہ گیٹ آج موجود ہے آپ کے سامنے، خود قطب شاہ کے محل گولکنڈہ قلعہ موجود ہے آپ کے سامنے۔ میرے دوست ساتھی، آدمی قبرستان کو اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنی موت کو یاد کرے، اور قبر میں رہنے والے کی مغفرت کی دعا کرے، لیکن آج 7 گنبد کے قبرستان کو آدمی عیاشی کے لیے جاتا ہے۔ یاد رکھیے، 7 گنبدوں پہ لوگ زنا کے لیے جا رہے ہیں، ڈیٹوں پہ ڈیٹے دیے جاتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کپل پیر جوڑوں پہ جوڑے۔ میرے دوستوں ساتھی غور کرو، قبرستان تو عبرت کی جا تھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عزت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہ جس کی توتی بڑا کرتی تھی، آج ان کے محلوں پر گدھے کتے پیشاب کر رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے عزیز اور دوست ساتھی، غور کر کے دیکھیے، اندازہ کریے یہ جو جوانی ہے کس دن جا رہی تھی؟ شباب میں تھے، کباب میں تھے، اور آج وہ پہلے سے وہ مہیلا سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، سب کا سب دھرا کا دھرا رہے گا۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا، نہ وہ عہد شباب باقی ہے نہ وہ اہل شراب باقی ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ نہ وہ عہد شباب باقی ہے
نہ وہ اہل شراب باقی ہے. لذتیں ختم ہو گئی امجد, اب لذتوں کا عذاب باقی ہے. لذتیں ختم ہو گئی امجد, اب لذتوں کا عذاب باقی ہے. سوچ, اللہ کہے گا اقرا بکتابک, پڑھ اپنی کتاب کو ظالم. اللہ کہے گا اقرا بکتابک, پڑھ اپنی کتاب کو. جیسے آج میں تقریر کر رہا ہوں, اس مووی کے اندر کیمرے میں جیسے میری تقریر نوٹ ہو رہی ہے. میرے دوست ساتھیوں, آسمانوں پر اللہ ایک ایسے کیمرے کو فٹ کرا ہے. آپ کہاں بیٹھتے اور کہاں اٹھتے, کہاں سوتے اور کہاں لوٹتے, کہاں بیٹھتے اور کہاں اٹھتے, وہ تمام آپ کی زندگی کے حرکات اللہ کے پاس نوٹ ہو رہے. اور اللہ اس دن آپ کے ہاتھ میں اس کتاب کو دے کر کہے گا اعمال نامے کو, اقرا بکتابک, پڑھ اپنی کتاب کو ظالم. پڑھ. ماں باپ کے دل کو دکھانے والے, رشتوں کو توڑنے والے, شراب میں اپنی زندگی کو بسر کرنے والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن 3 آدمی کو پاک بھی نہیں کرے گا, نہ بات بھی نہیں کرے گا. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ 3 آدمی کون سے ہوں گے؟ تو فرمایا سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ شرک کرنے والا, رشتوں کو توڑنے والا, شراب پینے والا. اللہ, 3 آدمی, اللہ کی ذات پہ شرک کرنے والا, رشتوں کو توڑنے والا, شراب پینے والا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ 4 آدمی کون؟ اللہ کی ذات پہ شرک کرنے والا, شراب پینے والا, ماں باپ کا نافرمان, اور دیکھ کر احسان جتانے والا. اللہ, اللہ کیا کہتا ہے ہم نے بہت کچھ دیا, کبھی احسان نہیں جتایا. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ بات کرتے بیٹھے ہوئے, مدینے کی زمین ہل گئی. بخاری اور مسلم کے 2 حدیث. صحابہ چوک در چوک بھاگ کے آ گئے. کہا یا رسول اللہ کوئی بھوچال آ گیا, کوئی زلزلہ آ گیا, ہو کیا گیا؟ جبریل امین سے پوچھتے کہ جبریل تم میرے ساتھی بیٹھے ہو کیا گیا؟ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ایسی دوزخ ہے. جبریل امین نے کہا ایک ایسی دوزخ ہے جس کے دہانے سے ایک پتھر کو لڑکا گیا تو وہ آج 70,000 سال کے بعد آ کر گرا ہے. اللہ, ایسی دوزخ. کہا اس دوزخ میں کس کیٹیگری والے لوگ ڈالے جائیں گے؟ نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ. کون؟ ایک اللہ کی ذات پہ شرک کرنے والا, شراب پینے والا, رشتوں کو توڑنے والا. اللہ, ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا جب میں معراج میں پہنچا تو مجھ کو ڈھکن ہٹا کر ایک آگ دکھائی گئی جو جل جل کر کالی ہو چکی. میں نے جبریل سے پوچھا کہ کیا ہے جبریل؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ جہنم ہے, یہ وہ دوزخ ہے جس سے دوزخ کو دوزخ سے پناہ چاہتی ہے. اللہ, یہ وہ دوزخ ہے جس سے دوزخ کو دوزخ سے پناہ چاہتی ہے. میرے عزیزو, اللہ کی جو زندگی عطا کی گئی نا, یہ کوئی کھیل اور تماشے کے لیے نہیں ہو. صبح ہوئی اور شام ہوئی زندگی بس یوں ہی تمام ہوتی ہے. بچپنا لڑکپن میں گزار دیا, جوانی عیش و عشرت میں گزار دیا, بڑھاپا غفلت میں گزار دیا. نہیں دوستو, اللہ سوال کرے گا ہم نے زندگی دی تو نے کہاں گزاری. اس زندگی کا بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. ہم نے زندگی دی تو نے کہاں گزاری. میرے عزیز اور دوست ساتھی, غور کریے, اندر کر کے دیکھیے زندگی کسے کہتے ہیں. اور وہ لوگ جب یہ زندگی کو پا لیے, اگر ان سے کبھی خطا ہو جاتی, کبھی ان سے غلطی ہو جاتی تو ایسے رب کی طرف سمٹ جاتے کہ کبھی پھر خطا کا کام نہیں کرتے. وہ مشہور واقعہ غامدہ, ایک ایسی عورت جس سے زنا ہو گیا. وہ دوڑے دوڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. نبی نے اپنے چہرے کو پلٹا لیے. پھر اس سمت آئی, کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. نبی نے پھر اپنے چہرے کو پلٹا لیا. اس سمت آئی, پھر کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوگا. نبی سامنے دیکھ لگی, سامنے آ کے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, زنا ہوا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رات اور دن یہ گناہ مجھے ٹینچ دیتا ہے. صبح ہوتی ہے تو خوف سے میرا دل لرزا جاتا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پاک کر دیجئے. اسلام کی جو سزا سنا دیجئے کہ آج وہ سزا کو میں یہاں پالوں, کل اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں. اللہ اکبر. اور آج نوجوان گناہ پہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں.
گناہ پہ گناہ کرنے کے باوجود بھی۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ سچ کہہ رہا، پوچھ کے آؤ، جا کر دریافت کر کے کہا یا رسول اللہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے۔ تو نبی نے کہا اللہ کی بندی، تیرے پیٹ پہ جو بچہ پل رہا ہے تیرے پیٹ میں، اس کا کیا قصور ہے؟ جب یہ پیدا ہو جائے تو واپس چلے آنا۔ غامدہ نکلی، کچھ مہینوں کے بعد آئی، کہا یا رسول اللہ دیکھیے میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول آج تک اس گناہ کی معافی اور تلافی کے لیے کھڑی ہے، اللہ میرا اس گناہ کو معاف کر دے، اے نبی مجھ کو سنسار کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غامدہ یہ بچہ جب دودھ چھوڑ کر روٹی کھانا شروع کر دے تو میرے پاس چلے آنا۔ غامدہ پہنچی، پھر کچھ دن کے بعد آئی، کہا یا رسول اللہ دیکھیے میرے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے۔ احساس سے ندامت۔ سوچو دوستو، گناہ پہ گناہ کرنے والوں ذرا کون کرو، ہم نے کتنے گالیاں دی، کتنوں کے دل کو توڑا، ماں باپ کو کیسے تماشے مارے، باپ کو کیسی گالی دی، ماں کو کیسے مار کی